بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فساق و فجار، نافرمان اور گنہگار بندوں کا ذکر کیا تھا کہ میدان محشر میں جب یہ سچائی اور حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کس قدر ان کو افسردگی ہوگی، شرمندگی ہوگی اور دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کا ذکر فرماتے ہیں. مومن بندے اللہ کے مطیع اور فرما بردار کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں اس کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها. ہماری آیتوں پر بلا شبہ وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی آمنا اور صدقنا، دل سے اس پر یقین کرتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو سچ سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف، اللہ کی پاکی، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی تکبر ان کے اندر نظر نہیں آتا. وہ کسی بھی طرح کا تکبر نہیں کرتے، کوئی تکبر کی جھلک نہیں دکھتی. یعنی جس طرح کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو سن کر اور ایک متکبرانہ انداز میں انکار کر دیا کرتے تھے، اور جس طریقے سے وہ پیٹ پھیر کر، منہ موڑ کر چلے جایا کرتے تھے، مومنوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والوں کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں.
سجدے میں گرنے کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں کہ بغیر نماز کے یوں ہی سجدے میں چلے جائیں، بلکہ سجدہ مراد لے کر، سجدہ ذکر فرما کر نماز بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں ان آیتوں سے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ان آیتوں کو سن کر اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی قدرت بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی، اللہ کے مومن بندوں کی۔ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر اس میں بیجا تعویلیں نہیں کرتے، وہ اپنی طرف سے کوئی مطلب نہیں نکالتے، بلکہ قرآن کریم کا جو مطلب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یا آپ کے صحابہ کرام نے سمجھایا، اسی کو مانتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی کو حق اور سچ سمجھتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہاں یہ مراد ہونا چاہیے۔ اپنا خیال نہیں، اپنا خیال تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور صحابہ کرام کی تفسیر کو دیکھے بغیر اپنی رائے سے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میری تو رائے یہ ہے اس آیت کے بارے میں، تمہاری کیا رائے ہے، یہ تفسیر بالرائے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یوں فرمایا کہ اگرچہ بعد میں وہ صحیح بھی نکل جائے، لیکن اندازے سے اور اپنی جانب سے قرآن کریم کی کسی آیت کا کوئی مطلب اگر بیان کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو بھی غلطی کی تو بھی اللہ کے یہاں وہ گنہگار ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں نرمی ہوتی ہے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی ہے، ان کی زبان بھی بڑی نرم ہوتی ہے، ان کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی خاص صفات بیان فرمائی کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنی بڑائی میں نہیں آتے، وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ ان کی دوسری بڑی اہم صفت اللہ رب العزت اس کا ذکر یہاں اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے، ان کے بستروں سے، ان کی آرام گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، جدا رہتے ہیں۔ یہاں اس سے کیا مطلب ہے؟ ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہنے کا مطلب وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور مومن بندوں کی یہاں پر ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے مومن بندے جن کے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو فوراً ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور فوراً وہ ان آیتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے ان مومن بندوں کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر جس وقت سب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں، اس وقت وہ اٹھ کر نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یوں تو تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس خیال سے کہ رات کو پتہ نہیں اٹھ پاؤں گا یا نہیں اٹھ پاؤں گا، وہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تہجد اس کی ادا ہو جائے گی، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن وہ ثواب جو اعلیٰ درجے کا ثواب ہے وہ اسی وقت ملتا ہے جب کچھ نیند لینے کے بعد رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے، وہ بندہ ہے کہ جو رات کو اپنے بستر سے نکلتا ہے، اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے اور وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر باہر نکل کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ بھی فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے اپنا آرام اور سب کچھ چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ فخر فرماتے ہیں، اللہ بہت پسند کرتے ہیں اس شخص کو۔ اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہے، دین کی جد و جہد کے لیے نکلا ہے اور ساتھیوں کو چھوڑ کر
وہ بھاگنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر اس کو خیال ہوا کہ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کیوں بھاگ رہا ہوں. وہ اللہ کے ڈر سے پھر واپس آ جاتا ہے، ساتھیوں میں اپنے مل جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کو بہت محبوب بندہ ہے. یہ دو بندے اللہ کو سب سے محبوب ہیں. حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک فرشتہ یہ اعلان لگائے گا کہ آج پتہ چل جائے گا سب کو کہ اللہ کے نزدیک باعزت اور مکرم کون لوگ ہیں. دنیا میں تو کوئی دولت مند اپنے آپ کو باعزت سمجھتا تھا، کوئی صاحب جائیداد اپنے آپ کو باعزت سمجھتا تھا، کوئی صاحب اولاد اپنے آپ کو زیادہ باعزت سمجھتا تھا. سب لوگوں نے اپنے اپنے معیار وہاں بنا رکھے تھے باعزت اور مکرم اور شریف کہلانے کے. لیکن جب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہو چکے ہوں گے تو یہ فرشتہ آواز لگائے گا اور سب اس کی آواز کو سنیں گے، اور یہ فرشتہ کہے گا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نزدیک باعزت اور مکرم کون لوگ ہیں. چنانچہ وہ کہے گا کہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. کھڑے ہو جائیں وہ لوگ. بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، اس کا شکر ادا کرنا ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے. انسان بہت جلد باز ہے. جب اس کو کوئی راحت ملتی ہے تو وہ اپنی مشکل کی گھڑی کو بھول جاتا ہے اور اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے کہ اس نے اس مشکل کی گھڑی میں رب سے کیا کیا وعدے کیے تھے. اور اگر کسی مشکل میں آ پڑتا ہے تو پھر شکوے شکایت زبان پر جاری ہو جاتے ہیں کہ میں ہی اللہ کو ملا تھا کہ میرے ہی ساتھ ایسا ہو گیا. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں اور ویسے ہیں کہ ان کو اتنا سارا نواز رکھا ہے، میرے پاس جو تھا وہ یہ بڑی محنت اور مشقتوں کے ساتھ یہ آیا تھا اور یہ بھی اللہ پاک نے لے لیا، نعوذ باللہ. نہ جانے کیا کیا ایک شکوے والے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کے شکر پر جمے رہنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ایک واقعی ایک بہت بڑا کام ہے. اس لیے وہ فرشتہ کہے گا کل قیامت کے دن کہ کہاں ہیں وہ لوگ، کھڑے ہو جائے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، دل سے ہر وقت اللہ کے شکر گزار رہتے تھے. بہت تھوڑے سے بندے اٹھیں گے تو ان کو وہ کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ. پھر کہا جائے گا کہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے، ان کی خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے تھے، یعنی جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے اللہ کو پکارا کرتے تھے ثواب کی امید سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس آواز پر بھی بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے. ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم بھی جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ بغیر حساب کتاب کے. ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. یوں فرمایا کہ ان کو بھیجنے کے بعد اب باقی لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، یعنی اب ان کا حساب شروع ہو جائے گا. تو کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے وہ کہہ دیا جائے گا ان سے کہ تم جنت میں چلے جاؤ. کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے سعادت مند ہوں گے وہ لوگ، سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو تہجد گزار ہیں، جو تہجد کے پابند ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بالا خانے جنت میں ایسے ہیں. بالا خانے وہ کئی فلور کے ہوتے ہیں نا، بڑے اونچے اونچے مکان. تو کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ جن سے باہر سے اندر کا سب کچھ دکھتا ہے اور اندر سے باہر کا سب کچھ دکھتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے کوئی شیشے کا گھر ہو اور بڑا مضبوط ہو، بڑا محفوظ ہو، گرمی سردی ہر طرح کا انتظام ہو. تو ایسے بالا خانے جنت کے ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جنت کی تو چاندی بھی ایسی ہے جس میں آر پار دکھتا ہے، وہاں تو شیشے کی ضرورت نہیں ہے. تو یوں فرمایا کہ وہ بالا خانے ایسے لوگوں کے لیے ہوں گے کہ جو نرم جن کی زبان ہوگی، جو غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، نرم کلامی سے پیش آتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور رات کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. ہمیشہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹینیو پورے سال روزہ رکھا جائے، چونکہ اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. زیادہ سے زیادہ صوم داؤد ہی رکھا جا سکتا ہے کہ ایک دن روزہ اور ایک دن گیپ، ایک دن افطار.
ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ تو شریعت میں جائز ہے، لیکن کنٹینیو ہمیشہ روزہ رکھنا اس کی تو شریعت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں جس میں تہجد گزاروں کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاذ بہت بڑی بات تم نے پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان فرما دیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس طرح سے اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں، حج کی اللہ توفیق دے حج کریں۔ یہ کچھ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تجھے خیر کا دروازہ نہ بتاؤں، خیر کا دروازہ یعنی گویا کہ وہ ایک سمجھ لو کہ جیسے خیر کا دروازہ کہ جس سے خیر ہی خیر آئے، یعنی تمہیں نفع ہی نفع ہو۔ تو وہ خیر کا دروازہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، یہ خیر کا دروازہ ہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے اپنے لیے خیر کا دروازہ کھلوا لیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی عافیت اور بھلائی حاصل کر لیں، تو بھئی راتوں کو اٹھ کر ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خوفا ڈر سے۔ کس چیز کا ڈر؟ جہنم کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، حساب و کتاب کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جب پیش ہوں گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بندے تو اپنی جوانی کن کاموں میں لگا کے آیا، اپنے فرصت کے اوقات کن کاموں میں لگا کے آیا، میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، تو نے اس کو کہاں پر خرچ کیا؟ میں نے تجھے تندرستی دی تھی، تو نے کہاں پر اپنے جسم کو، اپنی قوت کو لگایا؟ اپنی صلاحیتیں تو نے کہاں پر خرچ کیے؟ اور میں نے جو تجھے زندگی دی تھی کن کاموں میں لگا کے آیا ہے؟ اور جو تجھے علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کر کے آیا؟ رب کریم جب مجھ سے پوچھے گا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اسے یہ ڈر رہتا ہے۔ وَطَمَعَ، اور اللہ سے امید بھی رہتی ہے، رحم و کرم کی بھی امید ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ امید اور خوف کے درمیان بندہ ہو، اسے اپنے رب سے رحمت کی امید بھی ہو، رحم و کرم کی، وہ مایوس نہ ہو چکا ہو کہ میں بڑا گنہگار ہوں، اب تو میری شاید بخشش بھی نہیں ہوگی، اب تو میں جو چاہوں کرتا رہوں، جب مجھے جہنم میں جانا ہی ہے تو چلو بھائی جو چاہے کرتے رہو۔ نہیں، اس طرح سے وہ مایوس بھی نہیں ہوتا ہے، اور بالکل نڈر بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کو وہ یہ تصور کر لے کہ اللہ تو بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، وہ اللہ تو نکتہ نواز ہے، اور وہ بڑی مطلب چھوٹی سی بات بھی اگر پسند آ جاتی ہے اس پر بھی اللہ معاف کر دیتے اپنے بندے کو، لہذا جو مرضی کرتے رہو اللہ تو معاف کر ہی دیں گے۔ نہیں، نہ وہ نڈر ہوتے ہیں اور نہ وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ اصل مومن ہوتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کی پہچان یہ کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں تو فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہمارے مومن بندوں کی یہ کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایک صفت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، چاہے صدقہ خیرات کے تعلق سے ہو، چاہے نفلی صدقات ہو، امداد ہو، جو بھی بن سکتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دوسرے بندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو حسب توفیق وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مال کی اتنی محبت دل کے اندر وہ نہیں رکھتے کہ جس سے کہ کنجوسی اور بخل ہو اور مال کو جوڑنے کی فکر ہو اور اسے خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو، نہیں، بلکہ میرے مومن بندے جو ہم نے روزی دی ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے کیا جنت میں راحت کی اور آرام کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے کیا کیا وہاں تیار کر رکھی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک جس سے سکون ملے، جس سے آرام ملے، جنت کی نعمتیں، اللہ فرماتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ کیا کیا ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، کہ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں وہ کر کے آئے۔ جنت میں تو اللہ اپنے فضل سے بھیجیں گے ابتداءً،
لیکن جنت میں داخلے کے بعد جنت کے جو درجات بلند ہوں گے وہ اعمال کی نسبت سے بلند ہوں گے. جس کے جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے اس کے درجات اتنے زیادہ بلند ہوں گے. تو حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ نے ایسی نعمتیں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ کبھی سنا نہ کسی کے دل پر خیال گزرا ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. اب وہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ جب اللہ نے نہیں بیان کی تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو پوشیدہ رکھا نا. جب وہ دل پر کسی کے خیال میں نہیں آ سکتی, کسی نے کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں, ایسی وہ چیزیں ہیں پوشیدہ نعمتیں اللہ کی, تو ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا, یہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو جائے تو بھائی ہمیں یہ صفات اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. ان صفات پر ہم آ جائیں جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے. اللہ کرے کہ یہ تمام چیزیں ہم اپنے اندر لے آئیں اور ہم ہر طرح کی برائی سے بچنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.